السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد احمد رضا قادری اور آپ سب کو ہمارے احمد رضا قادری ARQ چینل پر خوش آمدید ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب نازل کیا اور کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ ناظرین کرام، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے نبی کی نافرمانی کرتی رہی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ نے بے حد دردناک اب اس قوم پر جو نافرمانی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عورت لوگوں کو آپ کی فرما برداری سے روکا کرتی تھی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کا معاملہ ہے۔ تہذیب الاسماء والغات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: لوط بن ہاران بن تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام معاملہ تھا۔ جب اس نے آپ کے پاس بے ریش فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو اس نے قوم کے لوگوں کو اطلاع دی، یعنی کہ خبر دی، جس سے حضرت لوط علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں کر مناسب ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو لیکن زانیہ نہ ہو؟ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کفار کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ شرک کی نیند سے بیدار ہو کر توحید و رسالت کی برکات کو حاصل کریں، اور انبیاء کرام ایسے اوصاف سے متصف ہوں جن سے لوگ ان کی طرف رغبت کریں، اور ایسے عیوب و نقائص سے انہیں دور رکھا جائے جن سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، چنانچہ زنا سب سے نفرت انگیز چیز ہے بخلاف کفر کے، کیونکہ کفار کفر کو باعث عار نہیں سمجھتے جب زنا باعث عار سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی بھی نبی کی بیوی زنا ایسے عیب سے منسوب ہو جبکہ کفر کی بیماری میں چند ایک عورتیں مبتلا ہوئی جو آخرکار عذاب الہی کا شکار ہو کر عبرت کا نشان بنی۔ حضرت علی علیہ الرحمہ نے سورہ ہود کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے۔ حضرت کی زوجہ نے قوم کو اطلاع کر دی کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور پکار اٹھے، آج کا دن تو انتہائی سخت دن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ارشاد فرما چکا تھا کہ اس قوم پر عذاب مسلط کر دینا، البتہ جب تک 4 مرتبہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم شہادت نہ دے دے، یعنی کہ گواہی نہ دے، تو اس وقت تک انتظار کرنا۔ چنانچہ آپ نے فرشتوں کو کہا، تمہیں اس بستی کے حالات کی خبر نہ پہنچی کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا، باوجود کہ وہ جانتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت دیتا ہوں میں کہ روئے زمین پر اس بستی سے زیادہ برائی کہیں نہیں ہوتی۔ یہ کلمات حضرت لوط علیہ السلام نے 4 بار کہے۔ حضرت جبرائیل امین اپنے رفقا جو ان کے ساتھی تھے ہر بار کہتے، گواہ رہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے نوجوانوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر دیتا ہوں، میرے مہمانوں کو غلط خیال سے مت دیکھو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے بیٹیوں سے مراد قوم کی عورتیں لی تھی، یعنی میرے قوم کی عورتیں میری ہی بیٹیاں ہیں، ان سے تمہارے نکاح کر دیتا ہوں، اس لیے کہ قوم کا نبی قوم کے لیے منزلہ باپ ہوتا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ امام نودی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت میں باپ کی طرح ہیں، اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت درپیش ہو مجھ سے بلا جھجک ایسے طلب کر لیا کرو جیسے اپنے والد سے طلب کرتے ہو۔ حضرات محترم، قوم لوط کی تباہی، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے حاضر ہوئے تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے رب کا پیغام لائے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، جس سے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جب آپ
کہ جسم پر ہاتھ رکھا تو بے حس ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، رات کے وقت اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر نکل جائیے اور احتیاط کیجئے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تمہاری عورت کے سوا، کیونکہ جس عذاب میں قوم مبتلا ہوا چاہتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دریافت کیا کہ عذاب کتنی دیر تک نازل ہوگا؟ کہا گیا کہ صبح تک، جو بالکل قریب ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر باہر نکلے تو فرمایا کوئی بھی شخص پیچھے نہ دیکھے، اور جب عذاب کی آواز سنائی دینے لگی تو آپ کی عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پکار اٹھی، ہائے میری قوم! یہ کہنا تھا کہ ساقط و جامد پتھر بن کر ہی رہ گئی۔ ہر ماہ اس پتھر سے حیض کی رنگت جیسا خون برآمد ہوتا ہے۔ واللہ تعالی و حبیبہ الاعلی عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے صبح کے مرغوں کی بانگ کو سن لیا، گدھوں کے چلانے کی آوازیں سماعت فرمائی، کوئی بھی سویا ہوا بیدار نہ ہوا، برتنوں کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان بستیوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ پھر ان پر سجیل پتھروں کی بارش برسائی۔ کہتے ہیں کہ سجیل آسمان میں پہاڑ ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ سجیل پختہ مٹی کو کہتے ہیں، ممکن ہے اپنی سطح پر۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہاں شرمسار کر کے مسجد کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین کرام، وقت بہت قیمتی ہے، اگر یہ چلا جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا گو ہوں، اور آپ تمامی حضرات جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ تعالی خیرا کثیرا۔